أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر 1، حروف مفردات. سوال: حروف مفردات کسے کہتے ہیں؟ جواب: الگ الگ حروف کو حروف مفردات کہتے ہیں، جس طرح الف، با، تا، سا. یہ حروف الگ الگ ہیں تو ان کو حروف مفردات کہتے ہیں، اور یہ جو حروف ہیں ان کو حروف تہیجی بھی کہتے ہیں، اور یہ حروف مفردات یا حروف تہیجی یہ 29 ہیں، اور ان حروف کو ادا کرتے وقت عربی لہجے میں ادا کیا جائے. اس کے علاوہ کسی اور لہجے میں ادا کرنے سے پرہیز کی جائے، اجتناب کیا جائے، بچا جائے. اور عربی لہجے کے اندر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے. تو سب سے پہلے یہ حرف ہے الف، تو اس کو پڑھنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ اسے الف پڑھا جائے. الف یا الیف نہیں پڑھا جائے. الف، الف، الف. اس کے بعد یہ دوسرا حرف ہے با. اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے با، با، با. اس کو اگر کسی نے بے پڑھا تو یہ عربی لہجے سے ہٹ جائے گا، اور اس کا جو اصل طریقہ ہے پڑھنے کا وہ غلط ہو جائے گا. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ با. اب یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جب ہم ان حروف کو پڑھتے ہیں تو کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کو پڑھتے وقت ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کو پڑھتے وقت 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا جواب بہت ہی آسان ہے کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کا اندازہ ایسے لگایا جائے گا کہ اگر بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولا جائے تو یہ ایک الف کے برابر کی مقدار ہے، اور اگر کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کیا جائے تو یہ ایک الف کے برابر کی مقدار ہے.
تو اب ہم پڑھتے ہیں الف 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 با 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 تا 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 سا 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 یہ جو حروف ہم نے پڑھے ہیں یہ چاروں ایک الف کے برابر کھینچ کر ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے جیم۔ تو جیم ایسا حرف ہے جس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیم۔ تو 5 الف کی مقدار کا اندازہ لگانا بھی بہت آسان ہے کہ اپنی مٹھی کو بند کر کے رکھنا ہے اور پھر ترتیب سے ایک ایک انگلی کو نارمل مقدار کے ساتھ، نارمل رفتار کے ساتھ کھولتے جانا ہے۔ تو جب تک 5 انگلیاں کھل جائیں گی تو یہ 5 الف کی مقدار ہے۔ جی آپ توجہ فرمائیں، جیم جیم جیم۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے ہا۔ ہا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے خا۔ خا خا بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے دال۔ تو دال کو پڑھتے وقت 5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، دال دال دال۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے ذال۔ ذال بھی 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ذال ذال ذال۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے را۔ را ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، را را را۔ اس کے بعد زا زا زا۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے سین۔ سین کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، سین سین سین۔ اس کے بعد ہے شین شین شین۔ شین کو بھی 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے صاد۔ صاد صاد۔
اور اس کے بعد اگلا حرف ہے ضاد، ضاد، سین، شین، صاد اور ضاد۔ یہ چاروں حروف 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے طا، طا، طا اور ظا۔ یہاں پر اکثر لوگ اس کو یا تو ناک میں پڑھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں طواں، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھتے وقت مکمل آواز منہ سے ادا کی جائے، طوا، ظا، طوا، ظا۔ اور اگر کسی سے یہ طوا اور ظا ٹھیک طریقے سے ادا نہ ہو تو اس کے ناک کو پکڑ کر اس سے یہ حروف ادا کروائے جائے، یعنی ناک کو بند کیا جائے اور منہ سے سانس لے کر منہ سے آواز نکال کر طوا اور ظا کو پڑھا جائے، طوا، 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 تاکہ اس کو ادا کرتے وقت آواز ناک سے ادا نہ ہو، ظا، ظا، ظا۔ اور بعض لوگ ان دونوں حروف کو طوئیں اور ظوئیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے عین، اس کے بعد ہے غین۔ یہ دو حروف عین اور غین، ان دونوں کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے فا، فا، فا۔ یہ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے قاف، قاف۔ قاف کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کے بعد والا حرف ہے کاف، کاف۔ اس کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے تو پہلا والا قاف اور دوسرا والا کاف، کاف، کاف۔ اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ کرنی ہے کہ پہلا والا جو حرف ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اس کو پڑھتے وقت آواز کو پر تو کیا جائے گا، موٹا تو کیا جائے گا، لیکن ہونٹوں کو بالکل گول نہیں کیا جائے گا، یعنی قوف نہیں کہنا، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے، بلکہ زبان کی جڑ کو اوپر والے تالو سے لگانا ہے تو خود بخود یہ موٹا اور پر ادا ہوگا، قاف۔ ہونٹوں کی حیت بالکل نارمل رکھنی ہے اور ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد والا جو حرف ہے کاف،
اس کو پڑھتے وقت بھی ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ زبان کی جڑ کا جو حصہ قاف کو پڑھتے وقت اوپر کے تالو سے لگا تھا، اسی حصے سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر جو زبان کا حصہ ہے جڑ والا، وہ جڑ والا حصہ اوپر کے تالو سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے اور آواز خود بخود باریک ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ آواز کو باریک کرنے کے لیے اپنے منہ کو اور اپنے ہونٹوں کو دائیں بائیں کی طرف کھولتے ہیں، تو جس سے آواز انتہائی باریک ہو جاتی ہے اور یہ کاف کے بجائے کیف بن جاتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ تو بغیر کسی تکلف کے اسے پڑھیں۔ سب سے پہلے دو نقطوں والے کو پڑھیے، قاف قاف، اس کے بعد کاف کاف۔ جی، یہ قاف اور کاف یہ دونوں حروف بھی 5 الف کے برابر کھینچے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے لام لام، میم میم، میم۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے نون نون نون، لام میم نون، یہ تینوں حروف بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے واو، تو بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں واو، تو یہ واو پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو واو واو۔ اس کے بعد ہے ہا ہا ہا، اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے حمزہ حمزہ، یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے، سب سے پہلا حرف ہے الف، اور یہ ابھی جو حرف ہم نے پڑھا ہے یہ ہے حمزہ، ان دونوں کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، مختصر پڑھنا ہے، الف الف، اور یہ والا حمزہ حمزہ حمزہ۔ جی، اور سب سے آخری حرف ہے یا یا یا، اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یا۔ جی، یہ ہمارا سبق نمبر 1 حروف مفردات مکمل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔